بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ رواہ البخاری۔ کل ہم اعتکاف کے متعلق بیان کر رہے تھے کہ اللہ کا بندہ گھر میں اللہ کے گھر میں چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رہنا چاہیے، بلا ضرورت مسجد سے نہیں نکلنا چاہیے۔ ضرورت کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں استنجا خانہ، بیت الخلاء وغیرہ بنا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں میں یہ سب نہیں ہوا کرتا تھا۔ استنجا کے لیے، پیشاب پخانے کے لیے باہر ہی جانا پڑتا تھا۔ یہ انسان کی ضرورت ہوئی کہ صاحب اس کے لیے مسجد سے نکل کے جا کے اپنی ضرورت سے فارغ ہو کے مسجد کو آ جاتا ہے، اس کے سوا نہیں نکلنا چاہیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی آدمی اعتکاف کو بیٹھ گیا، گھر سے کھانا لانے والا، کھانا پہنچانے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں آدمی خود جا کے گھر سے کھانا لے کر آ سکتا ہے، نہیں تو گھر میں جا کے کھانا کھا کے فوراً واپس آ جائے گا، اس کی اجازت ہے۔ دوسرے کسی چیز کے لیے اجازت نہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں یو پی وغیرہ کے اندر مسجد کے اندر صرف پیشاب کے لیے جگہ رہتی ہے، بیت الخلاء بڑی ضرورت کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔ اب جو بھی وہاں اعتکاف کو بیٹھیں گے، ظاہر بات ہے وہ تو باہر ہی جا کے جو ہے اپنی ضرورت پوری کریں گے۔ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ نہانے دھونے کا جہاں تک مسئلہ ہے، بعض لوگ روزانہ جا کے نہاتے ہیں اور جب جاتے ہیں حمام کے اندر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ خوب رگڑ کے دھوتے رہتے ہیں اور نہاتے رہتے ہیں۔ نہیں، جو ضروری غسل ہے، ناپاکی ہو گئی، وہی آپ نہا سکتے۔ بلکہ جمعہ کا بھی ہم خیال کریں، بھائی جمعے کے دن نہانا سنت ہے تو تھوڑی دیر کے لیے جا کے سنت سمجھ کے نہا کے آ جائے۔ لیکن روزانہ جو آدمی نہاتا ہے جا کے، اس کے لیے علماء نے اجازت نہیں دی ہے، نہانا نہیں چاہیے۔ ضرورت ہے تو نہانا چاہیے۔ کیا ضرورت؟ جنابت ہو گئی، یا کہ صاحب جمعہ کا دن آ گیا، سنت سمجھ کے نہا لیے، اور وہ بھی جلد سے جلد فارغ ہو کے آنا چاہیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اعتکاف کو بیٹھتے ہیں، ماشاءاللہ آپس میں بات کرتے رہتے ہیں، گپ شپ کرتے رہتے ہیں، افطار بھی سب مل کے کرتے ہیں، آپ کے گھر سے کیا آیا، میرے گھر سے کیا آیا، یہ سب بھی ہم نے دیکھا۔ افطار میں بھی، سحری میں بھی ایک وہ سمجھیے کہ سب پکنک کا منظر رہتا ہے، ہنسنا، دل لگی کرنا، بولنا، صاحب کیسا ہے، کیا ہے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی اپنا الگ الگ بیٹھے، اپنا الگ کھائے، جو کچھ ہوا ہو گیا۔ بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ صاحب اعتکاف کو بیٹھنے سے پہلے جا کے گھروں میں اعلان کر کے آتے ہیں کہ میں اس سال اعتکاف کو بیٹھتا ہوں، دعا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ افطاری بھیجو، سحری بھیجو۔ کئی گھروں سے افطاری بھی سحری بھی آ جاتی ہے، بس کھانے کا ایک موقع مل جاتا ہے۔ یہ سب کیا اعتکاف ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ لہٰذا اعتکاف کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی اللہ کے گھر میں چلا گیا تو اب اللہ ہی سے بات کرتا رہتا ہے، قرآن مجید پڑھتے رہتا ہے، یا ایک صاحب ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، توبہ استغفار میں مشغول رہتا ہے۔ کوئی آدمی آتا بھی ہے تو سلام کیا، وعلیکم السلام، خیریت بھی نہیں پوچھتا، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح اخبار، اس میں اعتکاف میں بیٹھ کے کوئی اخبار پڑھتا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اعتکاف کو بیٹھ کے کاروبار بھی کرتے رہتا ہے، اجازت نہیں ہے۔ اتنا کہا ہے لوگوں نے، اگر کوئی کاروبار کرتا ہے، آپ سے پوچھا کہ صاحب اس مال کا یہ دام دے دو جی، ہو گیا۔ یا کہ صاحب پیسہ دینا ہے، پوچھا کہ صاحب اتنا دے دوں پیسہ، ہاں دے دو جی، کوئی بات نہیں۔ ہاں بیوی اگر گھریلو کوئی ضرورت سے آ کے شوہر سے بات کرنا چاہتی ہے، آئے گی مسجد کو، بیٹھ کر بات کرے گی، لیکن وہ بھی ضرورت کی بات کرے گی، دوسرے ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرے گی۔ جیسا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کو بیٹھے تھے، آپ سے آ کر بات کرتی رہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے تک ان کو پہنچایا اور مسجد کے قریب ہی ان کا گھر تھا، وہ چلے گئیں۔ تو اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کنٹرول کرے، ایسا کنٹرول کرے کہ صاحب عبادت کے سوا اس کا وقت دوسرے کاموں میں نہ لگے۔
تو ان ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے. لیکن آج کل اعتکاف ایک فیشن ہو گیا، اس کا بھی آدمی سوچے. ڈیرا لگانا کوئی ضروری نہیں. آدمی زیادہ ہو گئے تو ان کو چاہیے کہ سب بغیر ڈیرے کے مسجد میں بیٹھیں. اب مکے کی مسجد ہے، 5,000 10,000 آدمی اعتکاف کو بیٹھتے ہیں، وہ کہاں سے ڈیرا لگائیں گے؟ وہ ایسے اعتکاف کو بیٹھے رہتے ہیں. اس کا خیال کرنا چاہیے. ہمارے بعض بچے جو اسکول کالج میں پڑھتے ہیں ان کو بھی عبادت کا شوق ہوتا ہے، وہ بھی اعتکاف کا شوق رکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ایسا کرتے ہیں کہ صاحب ہفتے کے دن یعنی جمعے کی شام یا ہفتے کی شام مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آ جاتے ہیں. اب اعتکاف میں کیا کرتے ہیں؟ اسکول کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں. اللہ، یہ کیا عبادت ہوئی؟ یہ عبادت نہیں ہو سکتی. یہ تو عبادت میں قرآن پڑھنا چاہیے، ذکر اذکار کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے. سلیبس کی کتابیں لا کے کوئی آدمی پڑھتا رہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. اعتکاف ایسے نہیں ہو سکتا. تو اعتکاف کا لوگوں نے کچھ الگ ہی سمجھ لیا. مسجد میں رہنا اعتکاف ہے، مسجد میں نہا لو، مسجد میں سو لو، مسجد میں فلاں کرو، یہ سب ہو گیا. میں نے تو ایک آدمی کو یہ بھی دیکھا کہ صاحب بیوی 2 تھے، وہ پریشان کرتی ہے تو آ کے اعتکاف کو بیٹھ گئے. بیوی کی پریشان کی تو آ کے اللہ کے گھر میں اعتکاف کو بیٹھ گئی. یہ کیا طریقہ ہے؟ ایماناً و احتساباً ہر چیز میں ہونا چاہیے. اللہ کا حکم ہے اور ان کو ثواب ملنا ہے. پریشان ہو کے مسجد میں آ کے اعتکاف کو بیٹھ گئے تو یہ کوئی بات نہیں ہے. لہٰذا اعتکاف مختلف نیتوں سے لوگ بیٹھتے ہیں، لیکن حقیقی اعتکاف تو یہ ہے کہ ثواب کی نیت سے بیٹھا جائے، اعتکاف کا حق ادا کیا جائے، رات میں زیادہ جاگا جائے اور اللہ کی عبادت کی جائے. تو ایسا اعتکاف اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.